آگے ہمارے پاس جو ہے آیا نمبر 66 ہے، اور یہ انشاءاللہ ہماری لاسٹ آیا ہوگی۔ وَجَعَلْنَاهَا، تو بنا دیا ہم نے ان کو نکالن عبرت، لما ان کے لیے جو بین یدیہا سامنے تھے ان کے، وما اور جو خلفہا پیچھے بعد ہوں گے ان کے، وموعظۃ اور نصیحت للمتقین متقی لوگوں کے لیے۔ پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانہ کے لوگوں کے لیے اور ان سے پچھلوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ نکالن ہے عذاب، سزا، اس کا روٹ ہے آپ کے سامنے جو ہے نون کا لام، اور ایسی سزا اور واقعہ جو دوسروں کے لیے عبرت کا باعث ہو اور جس کو دیکھ کر لوگ نصیحت پکڑیں، اور موعظۃ واو عین وا سے ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ نصیحت، اور وہ نصیحت جس میں مخاطب کو جو ہے وہ ڈرانا مقصود ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی اسرائیل کو زمانے کی قوموں کی جنہیں یہ خبر پہنچی عبرت بنا دیا، اور عبرت سے مراد ہے کہ ماضی کے کسی واقعے سے اپنی زندگی کے حوالے سے اچھا سبق لینا جو ہے بیسیکلی عبرت کہلاتا ہے۔ تو جن لوگوں نے سبت کے قانون جو ہے نا، جو کہ قانون الہی بیسیکلی، اس کی خلاف ورزی اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا، اور ان اس دور کے لوگوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے جو ہے عبرت بنا دیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے بندر بن جانے والوں کو جنہوں نے دیکھا، ان کے لیے یہ جو واقعہ تھا آنکھوں دیکھی وٹنس تھا، گواہی تھا۔ اس زمانے کے باقی لوگوں اور یہ بعد میں آنے والوں نے اگرچہ دیکھا نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو عبرت بنا دیا کہ نافرمانی کرنے پر شکلیں مسخ ہو سکتی ہیں، اور انسان کے وجود پر اصل اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، انسان جو چاہے نہیں کر سکتا، اسے اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے سے ان پر حجت قائم کر دی تاکہ وہ گناہوں سے باز آ جائیں، اور وَمَوعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اس میں بھی آپ کے سامنے موعظتاً کا میں نے بتایا کہ مادہ جو روٹ ہے اس کا واو عین اور ضا ہے، اور وہ ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو کہ دل کو پگھلا دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے کو سب کے عبرت بنا دیا تاکہ وہ گناہوں سے باز آ جائیں، مگر نصیحت صرف متقین کے لیے ہے، کیونکہ وہی نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ واقعات عام لوگوں کے لیے عبرت بنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے باقاعدہ وہ ایک نصیحت ہوتے ہیں۔ وہ انہیں صرف ایسے ہی کہتے بلکہ جو ہے وہ ان کو عام لوگوں کے لیے عام بات بن جاتی ہے، جبکہ متقین اسے ایک نصیحت کے طور پر لیتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کی تاریخ اور اس کے اہم جو واقعات ہمارے سامنے بیان فرمائے ہیں، ایک تو طرف تو خود بنی اسرائیل کو ندامت اور شرمندگی ہو اور وہ اپنی حقیقت کو پہچان کر راہ راست پر آ جائیں، دوسری طرف ان واقعات کے لیے جو بیان کرنے کے مقصد جو ہے وہ مسلمانوں کو بھی وارننگز دینا ہے تاکہ وہ اس سے عبرت پکڑیں اور کریں کیا کہ وہ قرآن کریم کی تعلیمات کو اختیار کریں۔ اب اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر اعلان فرما دیا کہ اگرچہ صورتیں مسخ ہونے کا واقعہ گزشتہ زمانوں میں بھی پیش آیا تھا، مگر وہ اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے زمانے میں جو بھی لوگ آئیں گے ان کے لیے باعث عبرت بھی ہے اور سرمایہ نصیحت بھی ہے، جو کہ ہم اس پوائنٹ کو ایکسپلور کر کے آئے ہیں ابھی کہ یہ متقین کے لیے نصیحت ہے، تاکہ لوگ کریں کیا، اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی کے انجام سے اویئر رہیں، آگاہ رہیں، اور اس بات سے ڈرتے رہیں کہ جو عذاب اور سزا بنی اسرائیل اور ان کے جو بھی وہ مکر کر رہے تھے، جو بھی فریب دینے کی کوشش کر رہے تھے، جو بھی ان کی ہیلے بہانے تھے، حرام کو حلال بنا لینا، اور اس کے باعث ان کے اوپر جو ہے وہ وحی بھی نازل ہوئی، وہی عذاب اور سزا اسی قسم کا ہیلا کرنے پر کہیں ان پر جو نہ چاہے۔ جیسے کہ ابھی ہم دیکھیں، اگر اس لمحے ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ انسان کی شکل مسخ ہو کے کچھ سے کچھ ہو جائے تو وہ کتنی بڑی اس کے لیے سزا ہے۔ تو اسی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم وہ نہ کرو جو یہود نے کیا، بس تم ہیلے حوالوں سے ہیلے بہانوں سے اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال نہ کر لیا کرو، یعنی شرعی احکامات میں ہیلا جوئی سے بچو۔ تو ہوتا کیا بیسیکلی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے عذاب اور غصہ کا سبب بنتی ہیں یہ چیزیں، اس لیے ایسے واقعہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے ہمیں بھی،
اور ایسے تمام میٹر سے بچنا چاہیے جس سے اس کی نافرمانی ہوتی ہو، اور ایسے امور اختیار کرنے چاہیے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔